بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں لائل ویزا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی پشاور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا نام سیف الرحمان ہے اور میں پشاور سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں آپ سے کینیڈین امیگریشن کے بارے میں اور اس کے مختلف اور ویزوں کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس امید سے کہ شاید کچھ پاکستانی بہن بھائیوں کو یا اور بھی ہمارے جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، افغانستان سے تعلق رکھتے ہیں، یا اور لوگ جو اردو سمجھتے ہیں، تو ان کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میں جس طرح میں نے عرض کیا، لائل ویزا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں، اور ساتھ ساتھ میں گزشتہ 20 سال سے کینیڈین سٹیزن بھی ہوں، اور میری پوری فیملی کینیڈا میں ہے۔ 18-20 لوگ اب ہیں، اس میں کچھ میرے بچے ہیں، میرے نواسے نواسیاں ہیں، تو وہ ٹورنٹو میں ہیں، کینیڈا میں۔ تو مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرا اس امیگریشن کے حوالے سے میرا اس سے تعلق کیا ہے، اور اس میں میرا کچھ تجربہ یا کچھ مشاہدہ ہے بھی، یا ویسے میں بات کر رہا ہوں۔ تو میں پہلے یہ ہے کہ میں اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتاؤں۔ تو میں نے 1974 میں ادھر پشاور سے اسلامیہ کالج اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ 1976 میں اسلامیہ کالج سے FSC کیا۔ 1983 میں انجینئر یونیورسٹی پشاور سے میکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری لی۔ پھر میں نے پاک ہالینڈ میٹل پروجیکٹ ادھر، اس میں میں نے نوکری شروع کی، اور اس سے پہلے ایک ادھر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پشاور میں بھی میں 1985-86 میں ادھر انسٹرکٹر رہ چکا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کچھ 8 سال میں نے مختلف پوزیشنز پہ پاک ہالینڈ میٹل پروجیکٹ پہ میں نے کام کیا، اور پھر مجھے اپرچونٹی مل گئی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں۔ تو وہاں پر 1996-97 میں بطور ڈائریکٹر میں نے ڈائریکٹر ریسرچ ادھر میں نے کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں نے بینک آف خیبر جوائن کی، اور 1-2 سال پہلے تک میں وہاں سے مختلف عہدوں پہ کام کر کے میں نے VSS میں، یعنی والنٹری سپاریشن اسکیم میں نے وہاں سے اپنے آپ کو فارغ کیا۔ تو گزشتہ 1-2 سال سے یہ میں نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنائی ہے، جو کہ کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے ہے۔ تو میں نے جو ایجوکیشن جو میں نے بتائی، 1983 میں نے انجینئرنگ ڈگری لی۔ بیسیکلی میں انجینئر ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے پھر یہ کیا کہ 1993 سے لے کر 1996 تک میں نے فلپین کرسچین یونیورسٹی منیلا سے MBA ڈگری لی، اور 1996 میں ہی میں نے مارکیٹنگ مینجمنٹ اسپیشلسٹ کا ڈپلومہ لیا۔ اس کے بعد پھر 2013 سے 2017 تک میں نے کینیڈا سے گورنمنٹ آف کینیڈا کے خرچے پہ میں نے وہاں سے MBA ڈگری حاصل کی، اور پھر 2019 میں نے وہاں سے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کا گریجویشن کورس کیا،
وہ بھی گورنمنٹ آف کینیڈا کے خرچے پہ کیا. اور پھر 2019 میں نے گرینڈ کینیون یونیورسٹی ایریزونا امریکہ، وہاں سے میں ابھی ڈاکٹر آف فائنینشیل مینجمنٹ میں کر رہا ہوں، اور وہ ابھی پڑھائی جاری ہے. اور اس کے علاوہ میری جو ہے امیگریشن کے حوالے سے کہ وہ کس طرح میں نے کی، تو میں 1996 میں جب اسلام آباد میں تھا، وہاں پر منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھا، تو اس وقت تک مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ کینیڈین امیگریشن بھی ہوتی ہے. تو اس وقت یہ کمپیوٹر اور یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل اور یہ چیزیں بھی تقریباً نہیں تھی، بس ان کی شروعات تھی. تو میں وہاں پر جب مجھے پتہ چلا تو میں وہاں پر کینیڈین ہائی کمیشن سے میں نے رابطہ کیا، ان سے فارم وام وغیرہ لے کے اس کو فل کیا، جمع کیا، اور پھر فالو اپ کرتا رہا. اور تقریباً مجھے 3.5 سال لگے کہ مجھے کینیڈین امیگریشن مجھے مل گئی. اور اس وقت چونکہ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر کینیڈا میں حالات کیا ہوں گے، تو میں نے کینیڈین ہائی امیگریشن والوں کو کہا، کینیڈین ہائی کمیشن کو، انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ تم اپنے بچوں کو ساتھ کیوں نہیں لے جا رہے ہو. تو میں نے کہا کہ چونکہ آپ لوگ یہ شورٹی تو نہیں دے رہے کہ وہاں پر مجھے خواہ میری پسند کا اور میرے تعلیم اور تجربے کے مطابق مجھے نوکری ملے گی، لہذا میں یہ چاہوں گا کہ پہلے میں جاؤں وہاں پر حالت دیکھوں، اور پھر اس کے بعد پھر میں بچے میں مطلب ہے کہ اس کو وہ اسپانسر کر کے ان کا کروں گا. تو پھر میں نے ایسے ہی کیا. تو پھر مجھے یہ ویزا مجھے لگا یہ نومبر 1999 میں، اور میں 1 مارچ 2000 کو میں کینیڈا چلا گیا. پھر اس کے بعد میں آتا جاتا رہا، کیونکہ ادھر میری نوکری بھی تھی پشاور میں، تو میری فیملی بھی ادھر تھی. پھر میں نے 2013 میں اپنے بچوں کو اسپانسر کیا، اور وہ 2012 میں کیا تھا، 2010 میں نے اس کا کیس جمع کیا. اور پھر 2013 1 فروری 2013 میں وہ وہاں پر انہوں نے لینڈ کیا، اور وہ ابھی تک وہ ادھر پر ہیں اور تقریباً خوش ہیں. یہ تو میری مطلب ہے کہ اپنی پروفائل کے بارے میں نے بات چیت کی. اب میں تھوڑا آپ کو کینیڈین امیگریشن کے بارے میں اور اس کے دوسرے جو پروگرامز ہیں اس کے بارے میں مختصر میں بات کروں گا. تو چونکہ میں کیوں بات کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میں نہ صرف اس حوالے سے کہ میں کینیڈین سٹیزن ہوں گزشتہ 20 سال سے، بلکہ جس طرح میں نے بات کی کہ میں نے ریگولیٹڈ کینیڈین امیگریشن کا گریجویشن کیا ہے. تو آپ کے پاس یہ ڈگری اگر نہ ہو، یہ کوالیفیکیشن اگر نہ ہو، تو کینیڈا میں آپ قانونی طور پر آپ کینیڈین امیگریشن کے کنسلٹنسی سروسز کہ آپ اہل نہیں ہیں، آپ نہیں کر سکتے. ادھر پاکستان میں اگرچہ میرا آفس ادھر ابھی فی الحال پاکستان میں، اور ادھر میرا ارادہ ہے کہ ایک میں دبئی میں آفس کھول لوں ابھی انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، اس کے بعد پھر میں کینیڈا میں کھولوں گا. اور اس طرح یہ کام انشاءاللہ میں مینیج کرتا رہوں گا. اور ابھی بات یہ ہے کہ اکثر جو لوگ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، جو فیس بک اور دوسری جو ہے سوشل میڈیا ہے، انسٹاگرام ہے یا یہ اور بھی مختلف ویب سائٹس ہیں، تو اس پہ اکثر کینیڈا کے حوالے سے یہ ایڈورٹائزمنٹس دیکھتے ہیں. اور
ان کا مطلب یہ کہ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کس طرح وہاں پر میں جا سکتا ہوں. اس لیے تقریباً ہر اگرچہ ہمارا پاکستان دنیا میں سب سے خوبصورت اور اچھا ملک ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، لیکن ادھر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ تعلیم کے یا روزگار کے یا اس طرح کے اور سوشو اکنامیکل اس کو کہتے ہیں، یہ کچھ مسائل کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بیرونی ملک چلے جائیں اور وہاں پر پڑھائی کریں، کچھ کمائی کریں، کچھ زندگی گزاریں. تو اس حوالے سے یہ میں کہوں گا ان کو کہ یہ جو اشتہارات ہوتے ہیں تو یہ صرف یہ ہے کہ آپ کو اتنا بتاتے ہیں کہ ادھر ایک اپرچونٹی ہے، لیکن وہ آپ اگر اس کو ان ویب سائٹس کو آپ انٹر کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں وہ کوئی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہوگی جو آپ کو، ان کے پاس وہ موسٹلی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو پورا انفارمیشن دیتے ہیں، لیکن ایک یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ادھر ایک راستہ ہے، لیکن وہ آپ کو آخر تک نہیں لے جاتے. تو اس کے مطلب یہ کہ وجوہات کئی ایک ہو سکتی ہیں، میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اشتہارات سوشل میڈیا پر یا اور جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک انفارمیشن ہے، ایک شروعات ہے. تو اس کے اندر کافی ڈیٹیل ہے، کافی لاز ہیں. اس کی جو ہے امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن کے حوالے سے اس کو ایرپا کہتے ہیں، امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ. تو اس کے تحت اس کو گورنمنٹ آف کینیڈا اس کو پوری دنیا میں یہ پروگرام یہ چلا رہی ہے، اور گزشتہ کئی عرصے سے تقریباً جب سے کینیڈا 1 جولائی 1867 کو کینیڈا کو آزادی ملی اور یہ ہمارے وجود میں آیا ہے، تو اس وقت سے لے کر بالکل سے بھی پہلے تک یہ امیگریشن کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک جاری ہے. لیکن اس کی ہم کینیڈین امیگریشن کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پہلے بہت زیادہ اس میں سختی تھی اور ڈسکریمنیشن تھا، خاص کر انڈین اس وقت تو پاکستان تو ہوتا نہیں، لیکن انڈینس کے لیے اور چائنیز کے لیے اور ایشین جاپانیز کے لیے ان کے اتنے قصے کہانیاں ہیں کہ ان کے ساتھ ان پر ظالمانہ قسم کے جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ وہ اختیار کیا گیا ہے. ان پر ان کے اوپر مختلف قسم کے ٹیکس لگائے گئے ہیں، ان کو جو ہے ڈیپورٹ کیا گیا ہے، ان پر جو ہے وہ یہاں تک کہ ان کو ایسا بھی کچھ واقعات ہیں کہ یہاں کے وہ جہاز یہ جو ہے شپس یہ آئے ہیں اور وہاں پر 200-300 لوگوں کو لا کے، اور یہ انہوں نے 3 مہینے ادھر جو ہے سمندر کے کنارے روکے رکھا ہے، اور واپسی میں جا کے ان کو ادھر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ان کے اپنے انڈیا میں ادھر جو ہے اپنی حکومت، چونکہ اس وقت برٹش گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے ان میں سے کئی موسٹلی جو ہے وہ سکھ کمیونٹی سے وہ تعلق رکھتے تھے، ان کو مارا بھی کیا ہے، قتل کیا گیا ہے. تو بڑی مطلب ہے کہ کوئی وہ قانونیات ہوتی نہیں، یا کرتی تو وہ ان پر جو ہے وہ اس طرح وہ عمل نہیں کرتے تھے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آہستہ 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 ان کو بھی کینیڈا گورنمنٹ کو بھی وہ یہ احساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے بڑے مطلب کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو اب پھر بعد میں انہوں نے ان کی حکومت میں معافی بھی مانگی ہے، اور یہ گزشتہ کچھ 20-30 سالوں سے یا 40-50 سالوں سے جو ہے ان کی پالیسی وہ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے. تو
اب اس میں یہ ہے کہ ان کا یہ اشتہارات جو آتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہی ان کی کینیڈا کی حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ وہ تقریباً اپنے پاپولیشن کے جو ہے ان کی تقریباً 3.5 کروڑ پاپولیشن ہے، آبادی ہے، تو یہ اس کا تقریباً 1% جو کہ 3.5 لاکھ بنتے ہیں، تو وہ سالانہ ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ ان کو مختلف جو ہے کیٹیگریز میں وہ امیگریٹ کرواتے ہیں، لیکن باوجود جو ہے کافی سارے پروسیسنگ میں وہ مسائل آڑے آ جاتے ہیں، تو یہ موسٹلی یہ اپنے ٹارگٹ سے پیچھے رہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹیشنز اور انوویشن ریگولرلی یہ امینڈمنٹس وہ یہ کرتے رہتے ہیں اور اپنے سسٹم کو امپروو کرتے ہیں۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہم آتے ہیں پروگرامز کی طرف، تو پروگرامز کینیڈا کے جو ہیں انیشلی تو 3 قسم کے ان کے ویزے ہیں۔ ایک ہے جو ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا، جس طرح آپ ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا کا مطلب یہ ہے جس طرح پڑھائی کے لیے جاتے ہیں یا کچھ کام کے لیے کچھ عرصے کے لیے جاتے ہیں یا آپ وزٹ کے لیے ایز اے ٹورسٹ آپ جاتے ہیں، تو آپ جو ہے یہ ٹیمپریری یہ ویزا یہ مطلب وزٹ کا ویزا یہ تقریباً موسٹلی 6 مہینے تک ہوتا ہے، یہ باقی اسٹڈی ویزاز یہ 1 2 3 سال جتنی بھی وہ پڑھائی کا وہ ہوتا ہے اور اس کی پھر علیحدہ ڈیٹیل ہے، تو وہ یہ اس کو کہتے ہیں ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزا۔ پھر ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزاز جو ہیں وہ پرماننٹ ریزیڈنٹ ویزاز یہ ہے کہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ کے جو پروگرامز ہیں اس میں جس طرح یہ ایکسپریس انٹری پروگرام ہے اس میں پھر مزید اس کے سب پروگرام ہیں، تو اس طرح اور بھی ہیں، تو یہ جو ہے یہ پرماننٹ ریزیڈنٹ پروگرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر جا کر آپ کو شروع میں جس طرح امریکہ میں گرین کارڈ ملتا ہے ادھر کینیڈا میں آپ کو اس کو PR کارڈ یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ کہتے ہیں، وہ آپ کو ایشو ہو جاتا ہے۔ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں پاکستان سے آپ کو ویزا لگ جاتا ہے تو وہاں پر آپ کو جب آپ ایئرپورٹ پر آپ لینڈ کرتے ہیں تو یہاں سے انہوں نے آپ کو خط دیا ہوتا ہے، تو اس کے ادھر وہ 2-3 پارٹس ہوتے ہیں، تو وہ کچھ ایک اپنے پاس وہ رکھ لیتے ہیں اور ایک آپ کو وہ دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کو وہ آپ ان کو کوئی ایڈریس بتا دیتے ہیں، تو وہ آپ کے 1 مہینے کے اندر آپ کو PR کارڈ جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، وہ بائی پوسٹ یعنی بائی میل آپ کو بھیج دیتے ہیں، تو وہ 5 سالوں تک وہ ویلڈ ہوتا ہے۔ تو 5 سالوں کے دوران آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ ادھر خواہ کینیڈا میں رہیں گے۔ شروع میں تو جس وقت میں گیا تھا 2000 میں یہ پابندی تھی کہ جب آپ لینڈ کر جاتے ہیں کینیڈا میں تو آپ 6 مہینوں سے زیادہ کینیڈا سے باہر نہیں رہ سکتے اور آپ نے واپس آنا ہے۔ اگر آپ لیٹ ہو جاتے تھے تو آپ کا یہ پرماننٹ جو ہے ریزیڈنٹ کارڈ جو ہے PR کارڈ یہ کینسل کر سکتے ہیں، یہ کینسل کرتے تھے۔ ابھی اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس شروع کے جو 5 سال ہیں آپ اس میں کوئی بھی ٹائم آپ اتنا باہر گزاریں کہ آپ پیچھے دیکھیں کہ آپ کے جو 5 سال آپ کے ہو گئے ہیں، تو ان 5 سالوں میں آپ کی جو ہے وہ کم از کم 2 سال آپ کی کینیڈا میں آپ نے گزارے ہیں، تو تب آپ کا PR کارڈ وہ کینسل نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کا گزشتہ 5 سالوں میں یا مطلب یہ کہ کسی بھی وقت اب یہ تو آپ شروع میں جاتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں تو ادھر لینڈ میں نے کیا نہیں ہے، تو کون سے 5 سال؟ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کی جو ہے وہ
وہ آپ کے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تو آپ پیچھے دیکھ لیں. اگر آپ کے کسی بھی وقت آپ کا کینیڈا سے اسٹیپ باہر زیادہ ہو رہا ہے اور آپ پیچھے حساب کر لیں, اگر 2 سال سے آپ کا ادھر کینیڈا میں کم ہے تو پھر آپ کو واپس جانے میں دشواری ہوگی. تو آپ جلدی جائیں اور ادھر وہ ریزیوم کریں اور وہاں پر اس کو ریزیڈنسی کہتے ہیں, وہ ریزیڈنسی پیریڈ اس کو بڑھائیں. اچھا, جب آپ کے 5 سالوں میں 3 سال ادھر کینیڈا میں ریزیڈنسی پوری ہو جاتی ہے تو آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں. سٹیزن شپ کا ایک وہ ہے ایک کتاب ہے, اس میں آپ کہ جو ہے وہ ٹیسٹ آپ سے لیتے ہیں, آپ کو تیاری کرتے ہیں اور آپ کو ایک جو ہے ٹیسٹ آپ سے لے کے تو جب آپ اس کو پاس کرتے ہیں تو آپ کو اوتھ کے لیے یہ بلاتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ اوتھ جج جو ہے ایک بڑی سرمنی ہوتی ہے. آپ کینیڈا کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کینیڈا کا ترانہ پڑھتے ہیں اور اس دن لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ وہ سٹیزن بن جاتے ہیں. لوگ تصویریں کھینچتے ہیں جج کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہ ایک یادگار دن ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ فوراً آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ پی آر کارڈ اسی دن وہ آپ سے واپس لیا جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ یہ جس دن آپ یہ اوتھ کے لیے جاتے ہیں تو اس دن آپ سے پی آر کارڈ واپس لیتے ہیں. تو آپ پاسپورٹ لے لیتے ہیں, آپ کینیڈین سٹیزن بن گئے. آپ ادھر پوری زندگی آپ کے بچے اور وہ گزار سکتے ہیں. اس میں آپ یہ اور ملکوں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے 1-2 سال نوکری کی اور ویزا ختم ہو گئی اور آپ کو کہتے ہیں کہ جائیں. یہ امیگریشن اس طرح ہے کہ آپ کی پورے آئندہ نسلوں کے لیے ایک جو ہے اپرچونٹی ہے, ایک اوپننگ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ان کو کینیڈا جو ہے جو بہت ترقی یافتہ ملک ہے اور جس طرح یہ امریکہ کے بالکل سائڈ بائی سائڈ ہے, جس طرح پاکستان اور افغانستان ہے, تو اس طرح یہ امریکہ کے ایڈجسنٹ ہے. درمیان میں یہ نیاگرا فال, جب آپ جاتے ہیں تو آپ نے نام سنا ہوگا, تو وہاں پر درمیان میں ایک پل ہے, بس پل سے اس طرف امریکہ ہے اور اس طرف جو ہے وہ کینیڈا ہے. اور جو لوگ قانونی طور سے وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں تو ان کو امریکہ آنے جانے میں زیادہ پابندی نہیں ہے. تھوڑا بہت وہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہتے ہیں کہ وہ جاب لیٹر آپ لے آؤ یا آپ سے کچھ سوالات بھی وہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں کینیڈا میں. ان کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح نہ ہو کہ آپ جائیں اور امریکہ میں ادھر رک جائیں. اچھا, تو اب بات لمبی ہو رہی ہے. تو کینیڈا میں لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ کینیڈا اس کو کہتے ہیں اٹ از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. وہاں پر ان کی تعلیم, ان کی اکانمی, ان کی کرنسی, وہاں کا موسم, وہاں کی جس کو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کہتے ہیں. اس کا مطلب بھی کچھ لوگ آپ وہ سمجھتے ہوں گے کہ کبھی یہ کچھ عرصہ پہلے یہ 96-97 اور اس دوران یہ کئی سال دنیا کا نمبر 1 ملک تھا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس, جس میں پاکستان کا نمبر یہ تقریباً 137ویں نمبر پر تھا. یعنی پاکستان جو ہے دنیا میں 136 ممالک ان سے آگے ہیں ترقی کے لحاظ سے, موسم کے لحاظ سے, امن کے لحاظ سے, ہیلتھ, اکنامک ڈیولپمنٹ اور ان ساری چیزیں ملا کے. تو وہ پاکستان 137 نمبر پر اور کینیڈا 1 نمبر پر تھا. یہ امریکہ سے بھی وہ آگے ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں اور پرامن ملک ہے. اور اس کی کرنسی ڈالر ہے. اور آج کل اس کا جو ہے وہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہے, جو کہ دوسری بار یہ انہوں نے الیکشن وہ جیتا ہے. اور
کچھ یہ 70s کے شروع میں 71-72 اس دوران میں اس کے والد جو تھے وہ بھی پرائم منسٹر کینیڈا کے رہ چکے ہیں، لیکن جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ ایک بہت عاجز قسم کا، خاص کر مسلمانوں کے لیے وہ بڑا دل میں ایک عزت اور جو ہے وہ ایک نرم گوشہ رکھنے والا وہ ہے تو پرائم منسٹر ہے، اور موسٹلی ان کی پارٹی میں ان کو ووٹ بھی مسلمان دیتے ہیں، یا صرف مسلمان اور دوسرے جو ہے امیگرنٹس بھی، اس لیے کہ یہ امیگرنٹس کے حوالے سے یہ ہمیشہ ان کی حکومت میں اچھی اچھی پالیسیاں کو بنتی ہیں، جس طرح ابھی جو ہے یہ چائلڈ بینیفٹ آپ کو پتہ ہوگا کینیڈا میں یہ ہے کہ آپ کے بچے جب ادھر ہوتے ہیں تو جن لوگوں کی وہ ارننگ جو ہے سالانہ آپ کی $40,000 سے کینیڈین ڈالر سے کم ہے سالانہ، تو ان لوگوں کو یہ آپ کے ایک چیلڈ کو تقریباً جو ہے وہ یہ کچھ کم $700 پر چائلڈ آپ کو ہر مہینے ان کی ماں کے اکاؤنٹ میں، بچوں کے ماں کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹیکلی آتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح ہے کہ اگر کسی کے بچے وہ زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ جو ہے ان کو آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ 18 سال عمر تک، جب بچہ 18 سال تک ہو جاتا ہے تو یہ پیسے وہ اسٹاپ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا سسٹم اس طرح بنایا ہے، یہ آپ جب اپنے بچوں کو ادھر لے جاتے ہیں تو اس طرح نہیں ہے کہ ادھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ادھر ایک بچہ جو ہے وہ 7th کلاس میں تھا تو آپ سے سرٹیفکیٹ سوری چیزیں نہیں مانگتے، پر ادھر وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا عمر کتنا ہے، ان سے ٹیسٹ لیتے ہیں اور ان کو ایسے کلاس میں رکھتے ہیں کہ جب بچہ 18 سال کا ہو تو یہ ادھر یہ ہائر سیکنڈری اسکول جو اس کو کہتے ہیں، یعنی 12th گریڈ جب وہ مکمل کرے تو ان کی عمر 18 سال ہو، اور اس وقت یہ ساری اسکولنگ یہ فری ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کا اسکول دور ہے گھر سے، اس کا کچھ وہ ہے ایک اسٹینڈرڈ ہے فاصلہ کہ اگر واکنگ ڈسٹینس سے زیادہ ہے تو پھر اسکول کی جو ہے وہ بس آ کے آپ کے بچوں کو وہ پک ڈراپ وہ کرتی ہے۔ پھر 18 سال کے بعد آپ اگر کالج میں جاتے ہیں، کالج میں ادھر آپ کو ہر ایک صوبے کا اپنا ہے، لیکن ہم جہاں پر ادھر انٹاریو میں ہیں، ٹورنٹو میں، یہ تو انٹاریو پروونس ہے، تو OSAP انٹاریو اسٹوڈنٹس اسسٹنس پروگرام، اس میں آپ کو آپ کے تمام تعلیمی اخراجات کے لیے آپ کو سالانہ کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، ڈالرز میں پیسے ملتے ہیں، اور پھر وہ آپ جب پڑھائی، آپ جتنی بھی پڑھائی کریں، آپ یعنی 12th گریڈ سے آپ نکلے کالج میں تو آپ PhD تک آپ جا سکتے ہیں، خواہ آپ کینیڈا میں ہوں یا دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں۔ آپ ان کے جو یہ اسٹوڈنٹس اسسٹنس پروگرام جو ہے مالی معاونت کے، اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ جب نوکری آپ کو مل جاتی ہے تو اس میں مہینے کے توڑے آپ سے یہ واپس یہ لیتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے اچھا اس طرح آپ ادھر اگر آپ کا جاب اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ وہاں پر جو ہے مطلب یہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو سوشل ویلفیئر اس کو کہتے ہیں، آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اچھا آپ کا اگر جب آپ نے کچھ 2-4-6 مہینے آپ نے جاب کیا، پھر آپ کو کسی وجہ سے لے آف کر دیا گیا یا کمپنی کسی وجہ سے بند ہو گئی، اس طرح تو پھر آپ کو EI امپلائمنٹ انشورنس آپ کو ملتی ہے، تو وہ آپ کی وہی تنخواہ جتنی آپ کی ہے تقریباً اس سے تھوڑے کم یا ان میں پیسے آپ کو گھر بیٹھ کر آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک کینیڈین کو جب وہ 65 سال تک پہنچ جاتا ہے تو وہ ایلیجیبل ہوتا ہے پینشن کے لیے، خواہ کسی نے نوکری کی ہو یا نہیں کی ہو، ہر ایک کینیڈین کو پینشن ملتا ہے، وہ اس کا اپنے فارمولے ہیں۔ اس طرح آپ اگر 60 سال کے ہو جاتے ہیں اور آپ بیمار ہیں تو آپ پھر بھی
اس پینشن بینیفٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس طرح وہاں پر آپ کاروبار کے لیے یا گھر لینے کے لیے اس طرح بھی آپ کو بینکوں سے آسان شرائط سے وہ آپ کو پیسے ملتے ہیں. اور وہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ نے اگر قرضہ لیا بینک سے تو یہاں پر پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ آپ اگر قرض آپ نے لیا تو اور آپ کے حالات خراب ہیں اور آپ فوت بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جا کے جو گارنٹر ہوتا ہے یا بارور اس کو وہ قبر تک وہ نہیں چھوڑتے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود بینک میں نوکری کی ہے اور یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہے. تو ادھر تو انسان کا کوئی وہ نہیں ہے اتنا کبھی کہ وہ اتنا زیادہ بینک ان کے ساتھ وہ نہیں کرتے اور بس یکدم جو ہے ان کو کورٹ لے جاتے ہیں اور کافی سخت طریقے ہیں. وہاں پر یہ ہے کہ آپ اگر پے نہیں کر سکتے تو آپ جائیں اور ان کا جو ہے وہ سیٹلمنٹ میں جائیں ان کو اور وہ آپ کو جو ہے وہ مارک اپ تو وہ کرتے ہیں. آپ کا پرنسپل جو ہے اس میں بھی آپ جو ہے وہ 80% تک آپ کو ریٹ آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان قرضوں میں جو وہ مطلب یہ کہ کچھ جس کو NPL کہتے ہیں نان پرفارمنگ لونز کہ آپ مطلب یہ کہ وہ ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان قرضوں میں اس کا اپنا طریقہ ہے. اچھا, تو اب میں بات کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب میں تھوڑا اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ وہاں پر پروگرام جو ہیں تو کینیڈا کے جو ہیں نا جانے کے لیے 50 قسم کے پروگرامز ہیں, ویزے ہیں. اس میں یہ ٹیمپریری ریزیڈنٹ ویزاز ہیں, پرماننٹ فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, پروونشل. تو اس میں مختلف قسم کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جس طرح انجینئرز ہیں, IT پروفیشنل ہیں, بینکرز ہیں, لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, اور بھی یہ جتنے ڈسپلنز ہیں مطلب کہ اس میں لوگ وہ جا سکتے ہیں. لیکن وہ اتنا آسان طریقہ اس میں چونکہ ٹائم کنزیومنگ ہے تو ہر ایک کے لیے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ ہر ایک انہوں نے کیٹیگریز بنائے ہیں. فار ایگزامپل اب جس طرح جو ہے یہاں پر زیادہ جو لوگ جاتے ہیں جو کوالیفائڈ لوگ ہیں جو جاتے ہیں تو وہ جو زیادہ پاپولر پروگرام ہے وہ ہے ان کا جو گزشتہ کچھ سالوں سے ہے ایکسپریس انٹری پروگرام. تو ایکسپریس انٹری کے پر 3 پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے جی, تو ان میں سے یہ ایک ہے ایکسپریس انٹری کا جو ہے اسکلڈ ورکر کیٹیگری ہے اور اسکلڈ ٹریڈز ہے, ٹریڈز یا اسکل ٹریڈ. اس میں جو لوگ آتے ہیں جن کا وہ مختلف جو ہے ادھر انٹرپرینورشپ میں ان کا وہ تجربہ ہوتا ہے. اور تیسرا ہے کینیڈین ایکسپیرئنس کلاس. وہ لوگ جو وہاں پر کینیڈا میں ہوتے ہیں ان کے پاس وہ ابھی وہ کسی بھی طریقے سے وہ لوگ ادھر اور طریقہ ہیں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور ان کو بھی سٹیزن شپ نہیں ملی ہے یا پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ملا ہے. تو وہ ایک طریقہ ہے کہ کینیڈین ایکسپیرئنس کلاس میں آپ جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ واحدہ طریقہ ہے وہ مل سکتا ہے. تو یہ لوگ جو زیادہ یہ مطلب یہ کہ ماسٹرز لیول کے لوگ ایجوکیشن جن کا ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ ایکسپریس انٹری میں یا جو ہے اسکلڈ ٹریڈ ورکرز تو اس میں مطلب یہ کہ لوگ اپلائی کر سکتے تھے. لیکن یہ ان میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے کنسلٹنٹس ان سے جو ہے وہ لینا ہے, مشورہ لینا ہے اور ان کا وہ آپ اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. آپ اگر کریں گے تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور اس میں آپ کو ادھر کچھ غلطی یا کچھ کمی چھوڑ جاتے ہیں کہ مطلب یہ اس میں آپ پھر وہ سکسیزفل نہیں ہی ہوتے یا اس میں آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح تو یا کنسلٹنٹ کرے. اس طرح وزٹ ویزا جو ہیں وزٹ کے اس کے اپنا وہ ہے ان کا کنسیڈریشن ہے
اس میں بیسک جو ہے وہ 2-3 چیزیں وہ ضروری ہیں. وزٹ ویزا، کینیڈا کے وزٹ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں، پھر ادھر میں ادھر ہو جاؤں گا، پھر نہیں آؤں گا. تو اس میں وزٹ ویزا میں یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو وزٹ ویزا دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے پرپس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیوں ادھر جانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی ادھر کوئی فیملی ہے تو ان کا کوئی وہ بیمار ہے یا اس طرح کوئی شادی وادی ہے اس طرح، تو آپ یا اس طرح اور کوئی وہ گھریلو کوئی وہ ہے مسئلہ تو آپ جا سکتے ہیں. یہ پرپس اسٹرانگ ہے. یا آپ ادھر جو ہے آپ ادھر آپ کا کاروبار ہے، ویل فرنش ہے، یا کہ آپ کا جاب ہے ادھر ٹھیک ٹھاک جاب ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے وہ جا رہا ہوں یہ آؤٹنگ کے لیے، چھٹیاں منانے کے لیے. تو وہ آپ کا پھر بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ کینیڈا تو جا رہے ہیں لیکن کیا آپ کسی اور ملک میں بھی آپ گئے ہیں یا نہیں. تو وہ پاسپورٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ پہ کوئی کسی اور ملک کا ویزا ہے یا نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ ادھر آپ کی جو ہے وہ پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، آپ کے بینک بیلنس کو دیکھتے ہیں، آپ کے فیملی سائز کو دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں روٹس. پھر کہ کتنے بھی ادھر گہرے روٹس ہوں، روٹس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک سے رابطہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوں ویزا آفیسر کہ ہاں یہ بندہ یہ واپس آئے گا اور یہ ادھر ہمارے لیے مسائل پیدا نہیں کرے گا اور نہ ادھر چھپے گا اور ریفیوجی کلیم کرے گا اور اس طرح. تو یہ چیزیں ہیں کہ ادھر مطلب یہ کہ وہ کس طرح وہ ویزا وہ لگاتے ہیں. تو اچھا پھر ادھر اسٹوڈنٹس ویزاز کے لیے زیادہ اسٹوڈنٹس، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا اچھا جی پی اے ہو، اچھے مارکس ہو، آئلٹس میں آپ کا اسکور اچھا ہو، آپ کے پاس آپ کے فیملی جو ہے وہ ویل آف ہو، آپ کے پیرنٹس ان کے پاس پیسے ٹکے ہوں، اور اس کے جو ہے وہ پراپرٹی ڈاکومنٹس، کوئی جو ہے بینک بیلنس، کوئی اور آپ کا کہیں پر انویسٹمنٹ وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ چیزیں کام آتی ہیں. اور اس طرح وہ یہ چیزیں آپ کے لیے وہ کنسیڈریشن ان چیزوں کا ہوتا ہے. اچھا، اور جنرلی یہ ہے کہ کینیڈا میں آپ اور کون سے پروگرام ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. تو اس میں نے شروع میں کہا کہ 50 قسم کے ہیں تقریباً. اچھا جی، درمیان میں یہ چارج ختم ہو گیا تھا اور بات بھی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی دوسرے ویڈیو میں بات کریں گے. اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دیکھیں اور لائک بھی کریں. اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ دنوں میں کینیڈین امیگریشن، چونکہ اس پہ ایک سیریز میں کر رہا ہوں، تو اور آپ کو یہ بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان میں بہت میرے خیال میں نیگلیجبل نمبر آف پیپل کے پاس جو ہے وہ جو ہے قانونی طور پر ایلیجبل ہیں کینیڈین امیگریشن کی کنسلٹنسی کریں، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں. اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ پھر بات کریں گے اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں.